نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کتاب الصوم، روزے کا بیان۔ باب وجوب صوم رمضان، رمضان کے روزے کا واجب ہونا یعنی فرض ہونا۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتبا، جیسا کہ لکھ دیے گئے، علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یہاں پر لفظ صوم استعمال ہوا ہے۔ صوم عربی زبان میں کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، اور اسلام کی اصطلاح میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات کے پورا کرنے سے مخصوص اوقات میں روکنا۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر عن ابی سہیل عن ابیہ عن طلحۃ بن عبید اللہ ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سائر الرأس، پریشان سر، بکھرے بالوں والا، سارا یسیرو کا مطلب ہوتا ہے ابھرنا، بکھرے ہوئے بالوں والا۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اخبرنی، آپ مجھے خبر دیجئے، ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نمازوں میں سے کیا فرض کیا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، الا ان تطوع شیئا، مگر یہ کہ تم دل کی خوشی سے کچھ پڑھ لو۔ فقال اخبرنی، اس نے پوچھا آپ مجھے خبر دیجئے، بما فرض اللہ علی من الصیام، جو اللہ نے مجھ پر روزوں میں سے فرض کیا۔ فقال شہر رمضان، تو آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ، الا ان تطوع شیئا، مگر یہ کہ تم اپنے دل کی خوشی سے کچھ کرو۔ فقال، تو اس نے پوچھا اخبرنی ما فرض اللہ علی من الزکاۃ، آپ بتائیے مجھ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ میں سے کیا فرض کیا ہے۔ فقال، فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرائع الاسلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے باقی طریقوں کی بھی خبر دی۔ شرائع، شریعت، طریقے۔ قال، اس نے کہا، والذی اکرمک، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی، اکرما کا کرم کیا آپ پر، لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علی شیئا، کہ میں اس پر نہ تو کچھ بڑھاؤں گا اور نہ کمی کروں گا جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا، یعنی میں فرض کو پوری طرح ادا کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلح ان صدق، فلاح پا گیا اگر اس نے سچ کہا، او ادخل الجنت ان صدق، یا جنت میں داخل کر دیا گیا اگر اس نے سچ کہا۔ یعنی سب سے بنیادی چیز جس کو پورا کرنا لازم ہے اور جس کے بغیر گزارا نہیں، وہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ نوافل وغیرہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، فرض نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ چونکہ فرض نہیں ہے اس لیے پڑھتے ہی نہیں، یہ درست نہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی قربت نہ چاہیے ہو یا اس کی ضرورت نہ ہو، دنیا میں یا آخرت میں؟ نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت۔ نوافل کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرائض میں جو کمی کوتاہی ہو جائے کسی غفلت اور نسیان کی وجہ سے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعرابی جو تھے دیہاتی لوگ تھے، اور ان کے ہاں عموماً بہت سمجھ نہیں ہوتی تھی اور بہت چیزوں کی باریکی میں نہیں جاتے تھے، موٹی موٹی باتیں سمجھنے والے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو اس کی حیثیت اور عقل کے مطابق بات بتائی جس کو وہ سمجھ سکتا تھا۔ حدثنا مسدد حدثنا اسماعیل ان ایوب ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا۔ عاشورہ کیا ہے؟ محرم کے 10۔ وامر بصیامہ، اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان فرض ہو گیا، ترکا، تو وہ چھوڑ دیا گیا، یعنی اس کو فرض نہیں پھر سمجھا گیا۔ وکان عبداللہ لا یصومہ، عبداللہ بن عمر اس دن روزہ نہ رکھتے تھے، الا ان یوافق صومہ، مگر یہ کہ وہ ان کے روزے کے موافق ہوتا،
اس کا کیا معنی ہے؟ مراد یہ کہ وہ اس کو نہیں رکھتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں شاید یہ ہو کہ اگر اس کو کثرت سے رکھا جائے تو اسے فرض ہی نہ سمجھ لیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو ان کے موافق سے مراد یہ کہ جو ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا جاتا ہے، اگر ان دنوں میں سے کسی دن وہ روزہ آ جاتا تو پھر وہ رکھ لیا کرتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ روزہ ہمیں بھی رکھنا نہیں چاہیے، اس کا بہت اجر ہے، وہ اس کے باب میں پڑھیں گے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ان عراق بن مالك حدثه ان عروة اخبره ان عائشة رضي الله عنها ان قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء، کہ قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے فی الجاہلیت، جاہلیت میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ کی نمازیں بھی تھی، جس طرح قرآن میں آتا ما كانت صلاتهم عند البیت، کہ بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز اور کچھ نہ تھی الا مکاء و تصدیہ، مگر تالیاں پیٹنا اور شور مچانا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی مہذب، ڈسپلن اور منظم قسم کی نماز نہ تھی، لیکن کچھ حرکات ایسی تھیں کہ جس کو وہ نماز کا نام دیتے تھے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور قربانی کا بھی ذکر ملتا ہے. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کوئی منت مانی تھی اور اس میں اپنے بیٹے کی نظر مان لی تھی، لیکن پھر بعد میں وہ 100 اس کا فدیہ دیا گیا. قربانی بھی کرتے تھے لیکن بتوں وغیرہ کے نام پہ اکثر ہوتی تھی. اسی طرح حج بھی تھا ان کا، اسی قسم کی اور عبادات بھی، لیکن ان سب کے طریقے درست نہیں تھے. وہ کیا تھے ان کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی اور ہمارے عمل سے تعلق بھی نہیں ہے ان کا. بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ ان تمام چیزوں کا تصور ان کے ہاں موجود تھا آلریڈی. ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیامہ حتی فرض رمضان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کے روزے کا حکم دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض کر دیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پہ آپ نے فرمایا من شاء فلیصمہ، جس کا دل چاہے وہ روزہ رکھ لے. کب؟ عاشورہ کا، یعنی منع نہیں کیا. ومن شاء افطرہ، اور جو چاہے افطار کر لے، یعنی پھر وہ نفلی روزہ ہو گیا عاشورہ کا. باب فضل الصوم، روزے کی فضیلت. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے. فلا یرفس، تو نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، ولا یجہل، نہ جہالت کی بات کرے. وان امرؤ قاتلہ، اگر کوئی دوسرا شخص اس سے جھگڑا کرے، او شاتمہ، یا اس کو گالی دے، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ کہے انی صائم مرتین، 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دوں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ نمبر 1 ڈھال ہے. کس چیز سے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک قوت انسان کو فراہم کرتی دنیا میں، اور آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے ایک اوٹ ہے، آڑ ہے، ڈھال ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں ہم روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی ستا رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس ڈھال کے اندر کیا ہو جائے گا؟ سوراخ ہو جائیں گے. اور سوراخ والی ڈھال آپ کو دشمن کے وار سے بچا نہیں سکتی، اس لیے اس ڈھال کو سلامت ہی رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ڈھال کو نقصان دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ فلا یرفس، کوئی فحش بات نہ کی جائے. اور فحاشی نثر میں بھی ہو سکتی ہے، نظم میں بھی، کیونکہ بہت سے لوگ روزہ گزارنے کے لیے فحش فلمیں دیکھتے ہیں بیٹھ کے. ولا یجہل، اور نہ ہی کوئی جہالت کی بات کرے، یعنی لڑائی جھگڑا کرنا مراد ہے. یہ جہالت ہے نا، کوئی مہذب انسان تو کسی سے نہیں لڑ سکتا. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص خود لڑنا شروع نہیں کرتا، کوئی اور اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، او شاتمہ، یا اس پہ آگے گالیوں کی بارش کرتا ہے، فَلْيَقُلْ، تو جواب میں کیا کہے؟ گالی نہ دے، جھگڑا نہ کرے، بلکہ کہے انی صائم، میں تو روزے سے ہوں. مرتین، 2 دفعہ کہہ دے. یعنی اگر کوئی 1 دفعہ نہ سنے، نہ سمجھے، تو 2 دفعہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. بلکہ پہلی مرتبہ ہی 2 دفعہ کہے تاکہ دوسرے کو سمجھ آ جائے اور اس کو بھی یاد آ جائے کہ وہ بھی روزے سے ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ رمضان میں تو سبھی روزے سے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا پیریڈز وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے ہوئے تو وہ یہ سب کام کر لے. مراد اس سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں یہ گناہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں اور بھی زیادہ شدید ہو جاتے ہیں. والذی نفسی بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزہ دار کے منہ کی بو یا بسان، اطیب، زیادہ عزیز ہے، زیادہ صاف ستھری ہے، عند اللہ تعالی، اللہ تعالی کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے،
من ریح المسک، مسک کی خوشبو سے، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ، لیکن یہ دانت وغیرہ صاف کرنے کے بعد. یترک طعامہ، وہ اپنا کھانا چھوڑتا ہے، وشرابہ، اور اپنا پینا چھوڑتا ہے، وشہوتہ، اور اپنی خواہشات چھوڑتا ہے، من اجلی، میری خاطر، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر. الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اس کی جزا دوں گا. والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہوتی. یہاں سے تو روزے کے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ وانا اجزی بہ، جبکہ ایک دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے کام ہیں جن میں سے 2 چیزوں کو واجب کرتے ہیں. نمبر 1، جو توحید پر مرا جنت اس کے لیے واجب، جو شرک میں مرا جہنم اس کے لیے واجب. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان کو 2 چیزیں ملتی ہیں. مثلا اگر ایک شخص ایک برائی کرتا ہے تو اس کو ویسی ہی برائی، اس سے زیادہ نہیں. اور اسی طرح اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کرتا نہیں ہے، صرف نیت ہے، تو اس کو اجر اس کا بھی مل جاتا ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ جو انسان ایک نیکی کا کام کرتا ہے اور کر جاتا ہے نیت کے بعد، تو اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں، جیسے یہاں لکھا ہو. ایک نیکی ایسی ہے کہ 10 کی بجائے 700 ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے راستے میں، دین کی تبلیغ کے راستے میں. تو وہ 1 درہم 700 کے برابر ہے. اور پھر فرمایا یہ 6 چیزیں ہو گئی نا، 2 2 2 6 ہو گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی ایسی ہے جس کا اجر کوئی بھی نہیں جانتا، اور وہ روزہ ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ 700 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور کس کے روزے کا کتنا ثواب؟ جتنا اس میں خلوص اور اللہ تعالی کی محبت اور تقوی کا حصول اور ان تمام برائیوں سے بچاؤ ہو، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر. خالصتاً اللہ تعالی خود اس کی جزا دیں گے اور خود اپنے ہاتھ سے دیں گے. باب الصوم کفارۃ، روزہ جو ہے یہ کفارہ ہوتا ہے، یعنی گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے، یہ مراد ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا جامع عن ابی وائل عن حذیفہ قال قال عمر رضی اللہ عنہ من يحفظ حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فتنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو یاد ہے؟ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حدیث کوئی آج کی چیز نہیں. صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حدیث کا نام دیا کرتے تھے. ایک صحابی کون ہے؟ حضرت عمر. دوسرے صحابی حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ من یحفظ حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو حدیث یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس بارے میں؟ فی الفتنۃ، فتنے کے بارے میں. قال حذیفہ، حذیفہ کہتے ہیں انا سمعتہ یقول، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرہ الصلاۃ، کہ انسان کی آزمائش اس کے گھر والوں میں، اس کے مال میں اور اس کے پڑوسی میں نماز اس کا کفارہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ان کے حقوق میں جو کوئی کمی کوتاہی کر جاتا ہے، اس سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کس میں؟ گھر بار، مال اور پڑوسی، تو نماز جب پڑھتا ہے تو اس کا مداوع ہو جاتا ہے. والصیام والصدقہ، روزہ اور صدقہ، یعنی روزہ بھی اس کا کفارہ ہوتا ہے اور صدقہ بھی. قال لیس اسأل عن ذہ، ہاذہ کی بجائے ذہ ہے صرف. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، انما اسأل عن التی تموج کما یموج البحر، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی طرح موجیں مارے گا، امڑ آئے گا. قال حذیفہ، حذیفہ کہتے ہیں وان دون ذلک بابا مغلقا، کہ اس کے ادھر یعنی اس فتنے کے ادھر ایک بند دروازہ ہے. قال فیفتح یکسر، عمر پوچھتے ہیں کھلے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ قال یکسر، حذیفہ کہتے ہیں توڑ دیا جائے گا. قال ذلک اجدر الا یغلق الی یوم القیامہ، انہوں نے کہا پھر تو قیامت تک جڑنے کے لائق نہ رہے گا، یعنی جو چیز کھل جائے وہ تو بند ہو سکتی ہے، لیکن جو ٹوٹ جائے وہ کیسے بند ہوگی؟ فقلنا لمسروق، ہم نے مسروق سے کہا سلہ، پوچھو ان کو. اکان عمر یعلم من الباب، یعنی حذیفہ سے پوچھو کہ کیا عمر کو اس دروازے کا پتہ تھا؟ فسألہ، تو انہوں نے اس سے پوچھ لیا. فقال نعم، وہ کہتے ہیں ہاں. کما یعلم ان دون غد اللیلہ، ایسا ہی ان کو پتا تھا جیسے کہ آج کی رات کل کے دن سے زیادہ نزدیک ہے. اور یہ دروازہ کون تھے؟ حضرت عمر خود تھے، پیچھے گزر چکی حدیث. باب الریان للصائمین، ریان روزہ داروں کے لیے ہے. ریان جنت کے ایک دروازے کا نام ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني ابو حازم عن سهل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
ان فی الجنۃ بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، جس سے روزہ دار قیامت کے دن داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اس میں ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا، اس دروازے سے کوئی اور نہ گزر سکے گا۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا اس میں کوئی نہ جا سکے گا۔ فاذا دخلوا، جب وہ اس سے اندر چلے جائیں گے، اغلقا، بند کر دیا جائے گا، فلم يدخل منہ احد، تو اس سے پھر کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور جنت میں نہیں جا سکے گا، جا سکیں گے لیکن اور دروازوں سے۔ ایک ہوتی ہے نا وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے، مین انٹرنس ہوتی ہے، ریڈ کارپیٹڈ ایریا ہوتا ہے، جانا تو اس سے بھی اندر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ باقی عملہ دوسری طرف سے جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ جائیں گے دوسرے اعمال کی وجہ سے، مگر اس دروازے سے نہیں جا سکیں گے۔ لہذا بیماری اور عذر کی وجہ سے بھی جو روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بیماری اس انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنے تو کسی اور دروازے سے چلا جائے، لیکن اس دروازے سے جانے کے لیے روزہ دار ہونا ضروری ہے اور روزے کا اہتمام ضروری ہے۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، من جس نے انفقا خرچ کیے، زوجین دو جوڑے یا 2 روپے یا 2 کپڑے یا 2 چیزیں کوئی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، زوجین 2 چیزیں، نودی من ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، وہذا خیر، اور یہ دروازہ اچھا ہے، فمن کان من اہل الصلاۃ، جو نمازوں والا ہوگا، دعی من باب الصلاۃ، اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، ومن کان من اہل الجہاد، جو جہاد والوں میں سے ہوگا، دعی من باب الجہاد، اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، ومن کان من اہل الصیام، جو روزہ داروں میں سے ہوگا، دعی من باب الریان، تو باب الریان سے، ومن کان من اہل صدقہ، دعی من باب الصدقہ، اور جو صدقہ دینے والا ہوگا اسے باب الصدقہ۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما الا من دعی من تلک الابواب من ضرورت فہل یدعى احد من تلک الابواب کلہا، کہ اگر کوئی ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بھی بلایا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا کہ یدعى احد من تلک الابواب کلہا، جس کے لیے ہر دروازے سے پکار آئے گی، قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، وارجو ان تکون منہ، مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص ایک خاص نیکی میں زیادہ مخصوص ہوتا ہے، یا اس کی طرف اس کا میلان زیادہ ہوتا ہے، یا توجہ زیادہ ہوتی ہے، یا اس کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی نمازیں بہت اچھی ہوتی، کچھ روزے سے بڑی محبت کرتے ہیں، کچھ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، کچھ کسی اور کام میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جنت میں جانے کے لیے ان کو اسی خاص دروازے سے گزارا جائے گا، اور ہر ایک کی رونق اور اس کا منظر کچھ اور ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایک سے زیادہ دروازوں کی طرف سے بلایا جائے، کیونکہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نیکی کرنے والے تھے۔ اور حضرت ابو بکر نے کیا پوچھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ یعنی مراد یہ تھی، یہ جتنی لمبی سی بات ہے نا کہ ما الا من دعیا، یعنی اس پہ کیا ہوگا جو بلایا گیا، من تلک الابواب من ضرورت فہل یدعى احد من تلک الابواب کلہا، تو آپ نے فرمایا ہاں، مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے، یعنی تمہیں جنت کے ہر دروازے سے پکار آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو، ادھر سے داخل ہو۔ باب هل يقال رمضان اور شہر رمضان، کیا کہا جا سکتا ہے رمضان، یا رمضان کا مہینہ کہنا چاہیے؟ یعنی خالی رمضان بھی کہہ سکتے ہیں یا ماہ رمضان ہی کہنا چاہیے؟ ومن رأى كله واسعا، اور جس نے یہ سمجھا کہ سب جائز ہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، یہ نہیں کہا تھا من صام شہر رمضان۔ وقال لا تقدموا رمضان، اور آپ نے فرمایا تھا کہ رمضان سے آگے روزے نہ رکھو۔ یہ آگے حدیث آئے گی تفصیلاً، لیکن یہاں پر صرف لفظ کے استعمال کی بات ہو رہی ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا اسماعیل بن جعفر عن ابی سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں تو صرف اتنی بات آئی ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سجایا جاتا ہے۔
اور پھر اسی طرح یہ کہ ایک مشیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں اور دروازوں کے حلقوں سے ٹکراتی ہے تو ایک ساز پیدا ہوتا ہے جنت کے اندر. جنت میں ایک خاص میوزک ہے جو اس خاص ہوا کے چلنے سے ہوتا ہے، مشیرہ نامی ہوا ہے. حدثنا یحیی ابن بکیر حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولى التيميين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی خوب خوب نیکیاں گزر جائیں وہاں سے. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں اچھا اگر شیطان بندھا ہوا ہے تو میں پھر بھی جھوٹ بولنا کیوں نہیں چھوڑتی؟ تو بات یہ ہے کہ 11 مہینے شیطان کی تربیت میں رہ کے شیطان چلا جاتا ہے، شیطانی نہیں جاتی. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم اس کو دیکھو تو روزہ رکھو. کس کو؟ یعنی ہلال کو. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب اس کو دیکھو فَأَفْطِرُوا، تو روزہ افطار کرو، یعنی عید مناؤ مراد ہے. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پہ بادل چھا جائیں فَاقْدِرُوا لَهُ، تو کیا کرو؟ اس کا اندازہ کر لو. وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَخِي يُونُس لِهِلَالِ رمضان، یعنی رمضان کے ہلال کو پورا کر لو، یعنی 30 روزے رکھ لو. مختصر حدیث ہے جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ روزے رکھنے اور کھولنے کے لیے ٹیلی فون کر کے یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان میں یا سعودی عرب میں آج روزہ ہے یا نہیں. ان تکلفات میں نہیں ڈالا گیا، اور ہر زمانے میں یہ چیزیں موجود نہیں بھی تھی، اور اب بھی موجود ہونے کے باوجود ہر انسان کے پاس نہیں، ہر دیہات اور گاؤں میں نہیں. کیونکہ بڑی آبادی تو ہماری اب بھی ایسے علاقوں میں رہتی ہے کہ جہاں پر سب سہولیات موجود نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام جو کہ دین فطرت ہے اسے فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہمارے لیے پیش کیا. اور کیا کہا؟ کب روزہ رکھو؟ جب چاند دیکھو. کب بند کر دو؟ جب چاند دیکھو. اور اگر چاند نظر نہ آئے تو پریشان نہ ہو. اگر بادل ہو جائے تو احتیاطاً کیا کرو؟ 30 پورے کر لو. یعنی 30 شعبان بھی پورا ہو سکتا ہے اور 30 رمضان بھی پورا ہو سکتا ہے. باب من صام رمضان ایمانا واحتسابا ونیتا. وقالت عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعثون علی نیاتہم، جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان اور احتساب یعنی نیکی کے اجر کی امید رکھتے ہوئے، ونیتن اور نیت کے ساتھ. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے یبعثون علی نیاتہم، کہ لوگ اپنی نیتوں پر ہی اٹھائے جائیں گے، یعنی جس نیت کے ساتھ کوئی کام کیا ہوگا ویسی ہی جزا پائیں گے. اس سے امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ روزے کے لیے نیت بھی ضروری ہے. اور نیت کس چیز کی نیت؟ 2 چیزوں کی، کہ ایک تو یہ کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور دوسرے یہ نیت کہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے قدر کی رات ایمان اور احتساب یعنی اپنا جائزہ لیتے ہوئے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب یعنی حساب کرتے ہوئے، اپنے عمل کا، اپنی نیت کا جائزہ لیتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرے گا رمضان کی راتوں میں، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جیسے ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص برباد ہے، اس پہ لعنت ہے جو رمضان پائے اور بخشش نہ کرا سکے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بخشش کے ذریعے ہیں، یعنی دن کا روزہ اور رات کی تراویح فرض نہیں ہے لیکن بخشش کا ذریعہ ہے. باب اجود ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی رمضان، سب سے زیادہ سخی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں. اب امام بخاری کیا کر رہے ہیں؟ پہلے روزہ رکھواتے ہیں، پھر اس کے بعد قیام کروا رہے ہیں، اب کہتے ہیں سخاوت بھی کریں. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابراہیم بن سعد اخبرنا ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، بالخیر، بھلائی پہنچانے میں یا بھلائی کے کرنے میں،
وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ کی رمضان میں ہوتی تھی. حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے. یعنی جبریل کی ملاقات سے آپ میں سخاوت اور نیکی کی طاقت اور بڑھ جاتی تھی. صحبت کا اثر ہوتا ہے نا. وَكَانَ جِبْرِيلُ علیہ السلام يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، اور رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر روز ملاقات کرتے تھے. حتی ینسلخ، یہاں تک کہ مہینہ گزر جاتا. قرآن پاک میں لفظ پڑھ چکے ہیں وَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن پیش کرتے تھے. یعرض ہوتا ہے کسی کو سنانا، عرض کرنا، سامنے رکھنا. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام، جب جبریل علیہ السلام ان سے ملاقات کرتے، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخاوت کرنے والے ہوتے تھے. یعنی صدقہ خیرات اصل میں مراد ہے یہاں کہ تیز آندھی سے بھی بڑھ. اور آپ دیکھیں کہ جب آندھی چلتی ہے کہاں کہاں پہنچتی ہے. اب مثلا باہر ہوا چل رہی ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر آندھی چلنے لگے تو خواہ آپ کے دروازے بند بھی کیوں نہ ہوں پھر بھی اس کا اثر آپ تک پہنچے گا. اگر ہوا نہ لگے گی تو غبار ضرور آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بڑھ کر سخاوت کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ سب کو خیر پہنچاتے. اگر براہ راست کسی کو کچھ نہ بھی ملتا تو وہ غبار ضرور اس کو بھی پہنچ جاتا. یعنی اپنی خیر اور بھلائی کو اور تیز کر دینا چاہیے، آندھی کی رفتار کر دینا چاہیے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ لفظ مال نہیں ہے، خیر آیا. خیر میں اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ اور بہت سے طریقے ہیں آندھی کی رفتار سے کام کرنے کے. باب من لم یدع قول الزور، کہ جس نے نہ چھوڑا جھوٹ کہنا. والعمل بہ فی الصوم، اور اس پر عمل کرنا روزے میں. یعنی جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور دھوکہ بازی کرنا نہ چھوڑے اس کا کیا حکم ہے. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا ابن ابی ذئب حدثنا سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور، آپ نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جھوٹی بات کو نہ چھوڑا، والعمل بہ، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا. یعنی اپنے عمل میں جھوٹ. عمل میں جھوٹ کیا؟ جیسے دھوکہ فریب وغیرہ، خیانت. فلیس للہ حاجتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ ایک انسان اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. یعنی پھر صرف کھانے پینے کا روزہ کچھ روزہ نہیں. اصل روزہ کیا ہے کہ جس رب کے حکم سے انسان حلال چھوڑ دیتا ہے، جائز چھوڑ دیتا ہے، اسی رب کے حکم سے انسان حرام کو بھی چھوڑ دے. باب هل یقول انی صائم اذا شتم، جب کوئی گالی دے تو کیا انسان یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام بن یوسف عن ابن جریج قال اخبرنی عطا عن ابی صالح الزیات انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. فإنہ لی، تو وہ میرے لیے ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ فائدہ خود بھی اٹھا لیتا ہے. یعنی دنیا میں بھی اس کا کچھ حصہ اس کو مل جاتا ہے. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو جو آپ کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کتنا اچھا انسان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ دنیا میں بھی اس کا اجر مل گیا نا آپ کو. اسی طرح اگر آپ صدقہ خیرات کریں تو جس کو آپ دے رہے ہیں کچھ اس کو تو پتہ چل گیا نا. لیکن روزے کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. کسی کو نہیں پتا کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اور حقیقت میں روزے سے ہیں یا نہیں. یا اگر کوئی اظہار نہیں کر رہا تو خاموشی سے اس نے روزہ رکھا ہوا تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کوئی روزے سے ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے اس عمل کو اپنے لیے خاص کرتے ہیں. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی جزا خود دے اپنے ہاتھ سے، اپنے خزانوں سے، اپنی رحمتوں سے، پھر وہ کتنی ہوگی اس کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا. وَصِيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، تو اگر تم میں سے کسی کا کسی دن روزہ ہو، فَلَا يَرْفُسْ، تو کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے. وَلَا يَسْخَبْ، نہ شور شرابہ کرے. یہ بڑی دلچسپ بات لگتی ہے مجھے کہ روزہ رکھ کے کوئی یسخب، سخب ہوتا ہے چیخ پکار، شور شرابہ، ہنگامہ، اونچی اونچی بولنا. لا یسخب، یعنی روزہ رکھ کے چیخ پکار اور اونچا بولنا بھی منع ہے. غل نہ مچائے. فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کو گالی دے، او قاتلہ، یا اس سے ہاتھا پائی کرے، لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے کہ کہہ دے،
ان امرؤ صائم، کہ میں تو روزہ دار انسان ہوں. والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لخلوف فم الصائم، روزہ دار کے منہ کی بساند اطیب عند اللہ، زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں، من ریح المسک، مسک یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی. للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جن سے وہ خوش ہوگا. اذا افطر فرحا، جب روزہ کھولتا ہے خوش ہوتا ہے. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کی وجہ سے خوش ہوگا. یعنی ایسی نیکی جس کو رب کے حضور لے کے حاضر ہوگا اور رب اس سے خوش ہوگا، تو اس کی جزا پا کر، اس پہ رب کی رضا کو پا کر انسان کو جو خوشی ملے گی وہ بے مثال ہوگی. تو یہ انسان کے لیے بہترین جزا اور ثواب ہے روزہ رکھنے کا. اور اس لیے بھی کہ آپ دیکھیں کہ روزہ نہ کھانا ہے نا، اور خواہشات سے بچنا ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ کس کو کھانے کی ضرورت نہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں. تو اب یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اس کے اور قریب ہو جاتا ہے، اس کی اس صفت کے اوپر عمل